اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران عزیز، عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کے آغاز سے جس سلسلہ فکر کو ہم نے شروع کیا وہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ موضوع آپ کے پیش نگاہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ تاریخ کی مشکلات کیا کیا رہی ہیں اور پیغمبر اور آل پیغمبر کی جو حکمت عملی ہے ان مشکلات کے مقابلے میں وہ کیا رہی ہے۔ سلسلہ گفتگو کل تک آپ کے ذہن میں ہوگا، یا ابتدائی جو مجالس تھیں اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعد از پیغمبر جو گروہ ایجاد ہوئے یا بعد از پیغمبر جو گروہ مدینہ کے معاشرے میں موجود تھے ان میں ایک قلیل تعداد مومنین کی تھی اور کثیر تعداد وہ تھی جو غیر مومنین تھے، اور غیر مومنین میں مسلمان بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں، شکاک بھی شامل ہیں اور طلقاء بھی شامل ہیں۔ اور اب جو مشکل شروع ہوتی ہے، یعنی ابھی تک ہم نے سیاسی مشکلات کو ذکر کیا، سیاسی مشکلات کے بعد جو اگلی مشکلات شروع ہوتی ہیں وہ اعتقادی اور کلامی مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک بڑی عجیب بات ہے، یعنی یہاں سے مکاتب فکر جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاسی مشکلات تو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے واضح ہوئی، اعتقادی مشکلات شروع کہاں سے ہوتی ہیں، یعنی کہاں سے یہ مکاتب فکر ہیں جو جدا جدا ہوتے ہیں، کہاں سے جو مکاتب فکر ہیں جو الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور جو گفتگو کے آغاز میں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جسے اللہ اپنے نزدیک دین قرار دے رہا ہے؟ یعنی آج جو اسلام ہمارے سامنے موجود ہے یہ مختلف ورژنز میں موجود ہے، مختلف مکاتب فکر میں موجود ہے۔ تو ایک کوشش جو ہم یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس دین تک پہنچے، اس دین کو پہچاننے کی کوشش کریں جو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد اگر گروہوں کی تفصیل آپ کے ذہن میں ہو کہ جو بعد از پیغمبر موجود تھے، کہ جن میں ہم نے بات کی تھی کہ سورہ جمعہ کی جو آخری آیات ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ پیغمبر کو حالت نماز میں چھوڑ کر جانے والے لوگ ہیں، یعنی اکثریت وہ ہے جو غیر مومنین کی ہے۔ اب مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے اس اکثریت کے بارے میں ایک عجیب عقیدہ اپنایا اور انہی کو دین کا ماخذ قرار دیا۔ دیکھیے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اگر تمام، یعنی سب سے پہلا جو گروہ ہے بعد از پیغمبر ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد جو گروہ آتا ہے انہیں تابعین کہتے ہیں، تابعین کے بعد جو گروہ آتا ہے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جس نے ان گروہوں کی درجہ بندی کرنا شروع کی۔ اچھا، اس درجہ بندی کے پیچھے نہ کوئی عقلی توجیہ ہے نہ کوئی قرآنی وضاحت ہے۔ یہ درجہ بندی اس طریقے سے ہوئی کہ اگر کسی مسئلے پر سارے تابعین ایک جگہ جمع ہوں، یعنی اگر کسی مسئلے پر سارے تابعین ایک جگہ جمع ہوں، سارے تابعین ایک رائے رکھتے ہوں، لیکن کوئی ایک صحابی اس رائے سے مختلف رائے دے دے تو اس صحابی کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سارے تابعی ایک جگہ ہیں، لیکن اگر ایک صحابی بھی اس تابعین کی جماعت کے خلاف رائے دے تو وہ ایک صحابی کی رائے قابل قبول ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے یہ درجہ تابعین اور تبع تابعین کے درمیان ہے کہ اگر سارے تبع تابعین کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں، کسی ایک مسئلے پر کوئی ایک رائے دے دیں
تو اس کے مقابلے پر اگر کوئی ایک تابعی اس کے مخالف رائے دے گا تو اس تابعی کی رائے کو قبول کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں میں عقیدہ یہ ایجاد ہو گیا کہ بعد از پیغمبر جو سب سے افضل گروہ ہے وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، اور اس کے بعد جو گروہ آیا وہ ان سے کمتر، اور اس کے بعد جو گروہ آیا وہ ان سے کمتر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی عقلی وجہ نہیں ہے۔ کوئی اگر میں دوسرے انداز میں ایسے کہوں کہ جن لوگوں کو پیغمبر نے مسلمان کیا تھا وہ سب سے افضل مسلمان، لیکن جنہیں صحابہ کرام نے مسلمان بنایا تھا وہ گویا اس درجے کے مسلمان نہیں تھے جس درجے کے مسلمان پیغمبر نے بنائے تھے، اور جنہیں تابعین نے مسلمان بنایا وہ اس درجے کے مسلمان نہیں تھے جنہیں صحابہ نے مسلمان کیا۔ گویا اسلام کی جو شدت ہے وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ دین ان کے پاس وہی ہے، قرآن ان کے پاس وہی ہے، کتاب ان کے پاس وہی ہے، سنت ان کے پاس وہی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے پاس جو دین ہے، تابعین کے پاس کوئی الگ دین تو نہیں ہے۔ جو ابھی میں نے بات کی کہ تمام تابعین کسی ایک مسئلے پہ جمع ہو لیکن کوئی صحابی اس کے خلاف رائے دے تو اس صحابی کی ایک صحابی کی رائے مانی جائے گی، ان ساری تابعین کی رائے رد کر دی جائے گی۔ تو آیا کیا ان تابعین کے پاس کوئی اور دین ہے؟ نہیں، دین وہی ہے۔ تو جو ایک وجہ اس کی گویا گھڑی گئی، بیان کی گئی، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے جو دین لیا وہ سنت کی اس اصل شکل میں لیا، وہ دین کے اس اصل پیکر سے لیا، ہدایت کے اس اصل پیکر سے لیا، اور جیسے ہی وہ ہدایت اس اصل مرکز سے، اس پیکر سے دور ہوتی چلی گئی، شدت ہدایت میں کمی آتی چلی گئی۔ یعنی پہلا گروہ سب سے افضل، اس کے بعد کا گروہ اس سے کمتر، اس کے بعد کا گروہ اس سے کمتر۔ اگر یہ ترتیب آگے چلتی رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک دین کی جو شدت ہے، اسلام کی جو شدت ہے، اس سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہ دین ہے جسے اللہ نے قیامت تک باقی رہنے کے لیے بنایا ہے، یہ وہ دین ہے جسے اللہ نے قیامت تک اپنی پوری شدت کے ساتھ باقی رہنے کے لیے بنایا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ عقل سے بالاتر ہے کہ جو پہلا گروہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کو عملی شکل میں، یہ دیکھیں قرآن تو سب گروہوں کے ہاں ہے، قرآن تو صحابہ کرام کے ہاں بھی ہے، تابعین کے ہاں بھی ہے، تبع تابعین کے ہاں بھی آج بھی ہے۔ تو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، مسئلہ سنت کے ظاہری پیکر میں ہے۔ تو اب مسلمانوں کے ہاں یہ جو عجیب قسم کی فکر پیدا ہوئی کہ سنت کی جو سب سے پہلی شکل ظاہری ہدایت کے پیکر کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں موجود تھی، تو جن لوگوں کے سامنے وہ موجود تھی وہ لوگ سب سے افضل مسلمان، اس کے بعد مسلمان ان سے کمتر، ان سے کمتر، ان سے کمتر۔ تو یہی بات کل ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا اللہ اس بات سے واقف نہیں ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رسول بنایا تو اس رسول کے ساتھ کچھ آئینے ایسے بنائے جو اس رسول کے عکس کو اتنا محفوظ کر لیں کہ وہ رسول اگر چلا بھی جائے تب بھی ہدایت کا ایک ایسا مرکز موجود ہو جو یہ بتاتا رہے کہ رسول نہ ہوتے تو کیا کرتے، رسول نہ ہو اور اگر ہوتے تو کیا کرتے۔ اور اسی بات کو وضاحت کے لیے، اسی بات کو تائید کے لیے خود اللہ کے رسول بیان فرما کے گئے ہیں کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ مسلمانوں کے عقائد تھے، یعنی مسلمانوں نے جو اپنے نظریات بنائے کہ سب سے افضل گروہ یہ ہے۔ اچھا، اب جب سب سے افضل گروہ یہ ہے تو دین کو لینے کا ماخذ یہی گروہ بنا۔ اب بس یہاں سے مکاتب فکر الگ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تشیع کا، مکتب اہل بیت کا باقی مکاتب فکر کے ساتھ جو اختلاف ہے، آیا وہ تاریخ کا اختلاف ہے، آیا وہ امامت کا اختلاف ہے، عدل کا اختلاف ہے، نہیں، ہمارا اختلاف نہ عدل کے اوپر ہے، ہمارا اختلاف نہ امامت کے اوپر ہے، ہمارا اصل اختلاف توحید کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ جو توحید مکتب اہل بیت کے پاس ہے کسی اور کے پاس ویسی توحید محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کر دیا مسلمانوں کے اولین ماخذ کا۔ اس نقشے نے، اس گروہ نے جب توحید کو بیان کرنا شروع کیا تو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کرنا شروع کیا۔ ایک طبقہ وہ ہوا جو خدا کی تجسیم کا قائل ہو گیا، یعنی تجسیم سے مراد یہ کہ خدا کی جسمانیت کا قائل ہو گیا، یعنی الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی یہ کیا کہ خدا جو ہے وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اور
ایسی ایسی روایات کو وضع کیا گیا کہ خدا کے وزن سے عرش چرچرایا، اور اس کے بعد کہا کہ خدا نعوذ باللہ، اب بڑی بڑی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جہنم میں خدا جب وہ کہے گی حل من مزید تو خدا اپنا پیر جہنم میں رکھے گا۔ اور عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، پرانی شخصیت، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے اس سوال کو پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ خدا پہلے آسمان پہ آتا ہے، تو بتائیے کہ خدا پہلے آسمان پہ کیسے آتا ہے؟ تو ان کی ممبر کے 7 سیڑھیاں تھیں، انہوں نے ایک ایک کر کے سیڑھی اترنا شروع کی اور کہا کہ دیکھو جیسے میں زینوں سے نیچے اتر رہا ہوں ایسے ہی خدا پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے، تجسیم خدا کا عقیدہ، رؤیت خدا کا عقیدہ، کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی خدا کی جسمانیت کے قائل ہو گئے۔ اور بعض گروہ وہ بنے جو خدا کی ثنویت کے یا تعدد قدماء، ایک لفظ ہے اس کی کل وضاحت کروں گا کہ بہت سے قدیم ہو سکتے ہیں، ذات و صفات کی بحث، یعنی خدا کے بارے میں عجیب و غریب عقائد، توحید کے بارے میں عجیب و غریب عقائد۔ لیکن اہل بیت نے توحید کو کیسے بیان کیا ہے؟ یہاں سے اہل بیت کی مشکل کشائی کا آغاز ہوتا ہے کہ توحید کو صحیح حالت میں کیسے محفوظ رکھا۔ دیکھیں انسان کے اندر ایک بنیادی تجسس موجود ہے، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے ایک بنیادی تجسس موجود ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کی انسان جستجو کرے، اس کائنات کے بارے میں جانے، کائنات کہاں سے شروع ہوئی، ہم کہاں سے موجود ہوئے، ہم کہاں سے آئے۔ ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر آپ ایک کھلونا رکھیں اور وہ کھلونا حرکت کرتا ہوا ہو، یعنی یہ گاڑی جو چل رہی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ کوشش یہ کرتا ہے کہ فوراً اس گاڑی کو جو ہے وہ اٹھائے، اس کو پیچھے سے دیکھے، اس کو توڑنے کی کوشش کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ شرارتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ شرارتی نہیں ہے، بچے کے اندر وہ تجسس موجود ہے کہ اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے حرکت دے رہی ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ اگر کوئی کھلونا بول رہا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جانے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو اسے بولنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو یہی تجسس جو اس بچے کے اندر ہے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جب انسان ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بلوغت تک پہنچتا ہے، تو یہی سوال انسان کا کائنات کے بارے میں آ جاتا ہے کہ انسان اس کائنات کے بارے میں جانے، انسان اس کائنات کے بارے میں دیکھے کہ کائنات کو چلانے والا کون ہے، کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ اور بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے کائنات کو چلانے والے کی کھوج لگانے کی کوشش کی، بڑے بڑے ایسے سائنسدان، بڑے بڑے ایسے فزسسٹ۔ ایک مشہور نام جو آپ سب واقف ہیں، جو نوجوان خاص طور پر تشریف فرمائے، اسٹیفن ہاکنز کا۔ اسٹیفن ہاکنز نے کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح سے بہت سے افراد ایگنوسٹک ہیں، یعنی لا ادری، وہ نہیں جانتے، تو اسٹیفن ہاکنز کا بھی یہی نظریہ تھا کہ میں نے کائنات کو جاننے کی کوشش کی، میں نے اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی، میں نے یہ کوشش کی کہ یہ دیکھوں کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، جو شخص بھی بغیر علی خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا ایسے ہی حیران ہو کر مرے گا۔ یا اللہم صلی جو بھی بغیر علی خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، علی خدا تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ علی خدا کا راستہ کیسے دکھاتے ہیں؟ آیا فلسفے اور کلام کی مشکل بحثوں کو چھیڑتے ہیں؟ جائیے نہج البلاغہ دیکھیے، وہ فلسفے کی بحثیں اپنے مقام پر موجود ہیں، لیکن علی نے خدا شناسی کا کیا طریقہ اپنایا؟ فلسفہ امکان و وجوب سمجھایا مسجد کوفہ میں بیٹھ کر، فلسفہ حدوث و قدم سمجھایا، فلسفہ برہان صدیقین سمجھایا؟ نہیں، علی نے خدا تک کیسے پہنچایا؟ تشریف فرما ہے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو چونٹی تمہارے سامنے چل رہی ہے، اس چونٹی کے اوپر غور کرو، اس چھوٹے سے وجود کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے اس ننھے سے وجود کو کیسے ہاتھ اور پیر عطا کیے ہیں۔ تم اس کے ہاتھوں اور پیروں کو نہیں دیکھتے، تم اسے نہیں دیکھتے، لیکن یہ تمہیں تم سے زیادہ دیکھتی ہے، یہ تمہیں تم سے زیادہ دیکھتی ہے۔ اور دیکھو اللہ نے اگر اس کی بینائی کی قوت کو تیز رکھا ہے تو اس کے سونگھنے کی حس کو بھی اتنا تیز رکھا ہے کہ یہ دور سے اپنے رزق کو سونگھ لیتی ہے۔
اور اگر یہ دور سے اپنے رزق کو سونگھ لیتی ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے اس رزق کے صحیح وزن کا اندازہ لگا لیتی ہے، اور جب یہ اپنی آنکھوں سے اس رزق کے صحیح وزن کا اندازہ لگا لیتی ہے تو اپنی کالونیوں میں جا کر پوری ایگزیکٹ اتنی ہی چیونٹیوں کو بلا کر لے آتی ہے جتنی چیونٹیاں اس وزن کو اٹھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کی پسلیوں کی ساخت ایسی اللہ نے بنائی کہ اس کی پسلیاں اس کی پشت کی طرف کھلتی ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے وجود سے 20 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور جب یہ اپنے وزن کو، جب یہ اپنی غذا کو لے کر اپنے بلوں میں جاتی ہے تو اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا ہے کہ یہ اپنی غذا کو کیسے سکھائے، یہ اپنی غذا کو چاند کی روشنی میں سکھاتی ہے، اور اس کو یہ علم ہے کہ یہ اپنی غذا کو، یہ اپنے دانے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اس لیے کہ یہ جانتی ہے کہ اگر یہ 2 حصوں میں تقسیم کرے گی تو اس دانے میں سے دوبارہ اکھوے پھوٹ جائیں گے اور وہ غذا ضائع ہو جائے گی۔ جو بچے باٹنی اور بایولوجی پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ اگر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا تو اس کے اندر دوبارہ جرمینیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ چونٹی یہ جانتی ہے کہ اس نے اپنی غذا کو کیسے رکھنا ہے، چونٹی یہ جانتی ہے کہ وہ غذا کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، اور اس کے بعد اللہ نے اسے ایک دہن عطا کیا ہے، اللہ نے اسے دانت عطا کیے ہیں، اور اس دہن سے یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو خدا کی اس قدرت کو دیکھتا ہے اور خدا کے وجود پر شک کرتا ہے۔ پھر میرے مولا نے ٹڈے کے اوپر ایک خطبہ دیا، کہا کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں، جس کے دانت بہت لمبے ہوتے ہیں، اور اس کے زانو چھوٹے اور اس کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں، اور اگر یہ اپنے دانتوں سے کسی گھاس کی پتی کو چبا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دانتوں سے وہ چھڑا نہیں سکتی، اور یہ دل کی شکل میں حملہ کرتے ہیں، اور جس جگہ پر یہ بیٹھ جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکتی۔ یہ وہ علم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدائی گفتگو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص کوئی تاریخ پیغمبر کی طرف جہل کی نسبت دے، کوئی تاریخ پیغمبر کی طرف کی نسبت دے کہ پیغمبر نعوذ باللہ کسی بات کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ علی کا جو علم ہے، اس علم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ امیر المومنین نے مصر کے کسی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا، یونان کے کسی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا، ارسطو کی کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا؟ نہیں، یہ وہ علم ہے کہ جیسے ہی 13 رجب کو میرے مولا کی ولادت ہوتی ہے، 13 رجب کو ولادت ہوئی ہے، 3 دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہتی ہیں، 3 دن بعد کعبے سے باہر آتی ہیں، میرے مولا کو جب رسول خدا دیکھتے ہیں، جناب رسول خدا مبارکباد دیتے ہیں کہ چچی جان بہت ہی مبارک بچہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد پریشانی کا اظہار کرتی ہیں، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ 3 دن ہوئے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، رسول اللہ کہتے ہیں لائیے چچی جان بچے کو میری گود میں دے دیجیے۔ جیسے ہی بچہ پیغمبر کی گود میں آتا ہے، علی نے چہرہ رسالت پہ آنکھیں کھول دی، وہیں سے فیض کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم کے لیے مخصوص کیا۔ یا علی یہ وہ علم علی ہے جو علم رسالت کا تسلسل ہے۔ ایک اور خطبہ پیش کروں؟ میرے مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کسی نے پوچھا، یعنی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وقت ضائع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا کسی مہم پہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ بتائیے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں؟ میرے مولا نے ایک جملے میں جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور خطبہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ایک جانور کو ایسا پیدا کیا جس کے کان باہر ہیں لیکن وہ انڈے بھی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے۔ یہ جانور چمگادڑ ہے۔ چمگادڑ کے اوپر میرے مولا نے پورا خطبہ دیا، کہا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کے لیے اللہ نے رات کے اندھیرے کو چراغ بنا دیا ہے۔ اللہ نے رات کے اندھیرے کو اس کے لیے چراغ بنا دیا ہے، اور یہ رات کے اندھیرے میں اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ اور یہ ایسا پرندہ ہے جو بہت تیز پرواز کرتا ہے، مگر اللہ نے اسے پرواز کے لیے پر نہیں دیے، بلکہ اس کے پنجے کے چمڑوں کو پروں کی طاقت دے دی ہے۔
جو نہ اتنے باریک ہیں کہ طوفانوں سے پھٹ جائیں اور نہ اتنے بھاری ہیں کہ جس کے بوجھ سے یہ پرندہ اڑ نہ سکے، اور ان کی آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں ان کو ایسا بنایا کہ وہ پتلیوں کو ڈھک دیتے ہیں، اور اگر ان کی آنکھوں کے، ان کی پلکوں کے کنارے ذرا سے اور چوڑے ہوتے تو یہ دن کو بھی ویسے دیکھتے جیسے یہ رات کو دیکھتے ہیں۔ علی چمگادڑ کی خلقت پہ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ کیسی باریکی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک اور خطبہ، اچھا اس خطبے کے بارے میں آپ سے کہوں گا، خاص طور پہ جو نوجوان دوست سامنے بیٹھے ہیں، آج کل نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل ایپ میں آپ نہج البلاغہ پلے سٹور پہ، ایپل سٹور پہ جا کے لکھیں گے آپ کو ایپ مل جائے گی، نہج البلاغہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایک خطبہ سرچ کیجئے گا، اردو میں لکھیے گا خطبہ تاؤسیہ۔ یہ خطبہ تاؤسیہ وہ خطبہ ہے جو علی نے مور کے اوپر دیا ہے۔ اچھا یاد رہے، مور عرب میں نہیں ہوتا، مور عرب کا پرندہ نہیں ہے، مور یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا عرب میں، مصر میں پایا جاتا ہے۔ تو مور پہ پورا خطبہ جسے خطبہ تاؤسیہ کہتے ہیں، علی نے دیا اور فرمایا کہ اللہ نے کچھ پرندوں کو ایسا خلق کیا جو بہت اونچی پرواز کرتے ہیں، مگر بعض پرندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اس ساخت پہ بنایا کہ وہ اتنا اڑتے ہیں کہ وہ تمہاری حد نگاہ سے دور نہیں جا سکتے۔ گویا اللہ نے ان کی خوبصورتی کو ایسا بنایا کہ وہ تمہاری نگاہ کے سامنے سامنے رہیں۔ ایک پیغام جو دینا چاہتا ہے یہ خطبہ، وہ یہ کہ اگر اللہ نے پرندوں کو ایسا بنایا جو تمہاری حد نگاہ سے دور نہیں جا سکتے، تو تم بھی خدا کی حدود سے دور مت جاؤ، تم بھی خدا کی حدوں کو پامال نہ کرو۔ تو مور کے اوپر پورا خطبہ کہ اس جانور کی، اس پرندے کی جو عمر ہے وہ 35 سال ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کائنات کا کوئی رنگ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ان کے پروں میں نہ رکھ دیا ہو، اور اگر تم ان کے پروں کے درمیان سلائی کو دیکھو، ان کے پروں کے درمیان جو تیلی ہوتی ہے اس کو دیکھو، تو تمہیں محسوس ہوگا گویا چاندی کی سلائیاں ہیں جس پہ ان کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر پروں کے رنگوں کو تشبیہ دینا چاہو تو پروں کے رنگوں کی سرخی گلاب کے مانند ہے، پروں کے رنگوں کی زردی سونے کی مانند ہے، پروں کے رنگوں کی سبزی، پروں کے رنگوں کا سبز رنگ زمرد کے مانند ہے، اور ان پروں کو اگر تم زیورات سے تشبیہ دو تو پر گویا ایسے ہیں جیسا نگینے ایک چاندی کے دائرے کے درمیان پرو کے سجا دیے گئے ہوں۔ اگر پروں کو موسموں سے تشبیہ دو تو گویا ہر موسم کے خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بنا کر اللہ نے پروں میں رکھ دیا ہے۔ اگر تم ان کے پروں کو تشبیہ دو لباس سے تو گویا یمنی چادروں اور منقش حلوں کا ایک دائرہ ہے جو ان کے پروں میں موجود ہے، اور جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک پر گرتا ہے تو دوبارہ دوسرا پر عین اسی جگہ پر اور اسی رنگوں کے ساتھ آ کر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے جنت کا نقشہ بیان کیا کہ اب میں تم سے، اب یہ جنت کا نقشہ آپ خود جا کے پڑھیے گا، کہ اب میں تم سے اس جنت کا حال بیان کرتا ہوں کہ جسے اللہ نے متقین کے لیے سجایا ہے، میں تم سے اس جنت کا حال بیان کرتا ہوں جسے اللہ نے مومنوں کے لیے سجایا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نفس انسانی کی قیمت سے آگاہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا معیار اس کی قیمت سے طے ہوتا ہے۔ میرے مولا نفس انسانی کی قیمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر ہرگز مت بیچنا، یعنی کم از کم قیمت جنت ہے نفس انسانی۔ اور بس گفتگو کو تمام کرتا ہوں ایک دو اور اشارے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، جہاں سے بات شروع کی تھی کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک جستجو انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ کائنات کیا ہے، کائنات کا بنانے والا کون ہے، کائنات کیسے بنی، کائنات کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ جو سوالات انسان لے کر آتا ہے، تو انسان جب اس دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو گویا یہ انسان کا جسم ہے، اور انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ تو انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ 5 حواس عطا کیے ہیں، یعنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کانوں سے انسان سنتا ہے، زبان سے انسان ذائقے چکھتا ہے، ناک سے انسان سونگھتا ہے، ہاتھ سے انسان لمس کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے
کہ انسان ان حواس خمسہ کے ذریعے سے خدا تک پہنچ نہیں سکتا، یعنی یہ حواس خمسہ انسان کو خدا تک پہنچا نہیں سکتے۔ موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ اہل بیت نے خدا تک کیسے پہنچایا ہے۔ ان حواس کے ذریعے سے انسان خدا تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ خدا کوئی منظر نہیں ہے جسے آنکھ دیکھ سکے، خدا کوئی آواز نہیں ہے جسے کان سن سکے، خدا کوئی ذائقہ نہیں ہے جسے انسان کی زبان چکھ سکے، خدا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے جسے انسان کا ہاتھ چھو سکے۔ تو یہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے وجود میں گویا یہ 5 کھڑکیاں ہیں، یہ 5 کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی ہیں، لیکن 5 کھڑکیاں باہر کی طرف کھل کے خدا کا پتہ نہیں دیتی، تو انسان کی اس مشکل کو امامت نے کیسے حل کیا؟ امامت نے دیکھا کہ انسان کی 5 کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی ہیں، امامت نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی انسان کے اندر کھولی اور فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اب جب انسان نے اپنے نفس پہ غور کرنا شروع کیا تو اب انسان کو یہ علم ہوا کہ جس طرح سے میرے بدن میں 2 نفس نہیں ہو سکتے۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے بدن میں یعنی میں ایک ہوں لیکن میرے نفس 2 ہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے انسان نے یہ فیصلہ کیا، جیسے انسان کو یہ احساس ہوا کہ میرا ایک بدن ہے لیکن ایک بدن میں 2 نفس نہیں ہو سکتے، ویسے ہی اس ایک کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ انسان نے غور کیا کہ میرا نفس میرے جسم کی تدبیر کر رہا ہے، ویسے ہی انسان کو اندازہ ہوا کہ خدا ہے جو اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ انسان نے غور کیا کہ میرا نفس میری ذات سے آگاہ ہے، تو انسان کو اندازہ ہوا کہ اسی طریقے سے خدا علیم و خبیر ہے جو اس کائنات سے آگاہ ہے۔ اور اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اس کا نفس، اس کی روح اس کے بدن میں کہاں ہے، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی روح آپ کے جسم میں کہاں ہے، آپ کا جواب ہوگا کہ روح ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے اشارہ نہیں کر سکتے یہاں ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں ہے، لیکن ہے ہر جگہ۔ بالکل ایسے ہی کائنات میں خدا کے بارے میں اشارہ نہیں ہو سکتا خدا یہاں ہے، لیکن کائنات میں ہر جگہ خدا ویسے ہی موجود ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کی روح موجود ہے۔ بس ایک اور نقطہ اس حوالے سے عرض کروں، دیکھیے ابھی جو میں نے ایک بات کہی کہ آپ کے جسم میں آپ کی روح موجود ہے، اچھا یہ جو آپ کی روح ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پیر میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ لیکن اگر مجھے آپ سے بات کرنی ہو، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں یا آپ کسی سے بات کریں، تو اصل میں آپ جسم سے بات تو نہیں کرتا، آپ اس کے نفس سے، اس کی روح سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کریں اور اس کے پیروں کی طرف دیکھ کر بات کریں؟ نہیں۔ اچھا کیوں نہیں؟ اس کی روح، اس کا نفس تو پیروں میں بھی موجود ہے، اس کی روح اس کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، لیکن جس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کے پیروں کی طرف دیکھ کر بات کریں، آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر بات کریں، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ چہرہ پہچان کا طریقہ ہوتا ہے، چہرے کی طرف دیکھ کر بات ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ علی کو وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہو، کسی کو خدا کی طرف دیکھنا ہو تو علی کی طرف رخ کرے گا، علی خدا تک پہنچا دیں گے۔ یہ وہ علی ہیں جو پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ کسی مدحت کرنے والے کی مدح خدا تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ولا یحصی نعماء العادون۔ دیکھیے مدح ہوتی ہے کسی کی نعمت پر، کسی کا آپ نے کمال دیکھا، کسی سے کوئی نعمت ملی، آپ نے اس کی تعریف کی۔ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تعریف آپ اس لیے نہیں کر سکتے ولا یحصی نعماء العادون، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں شمار کرنے والے شمار کر نہیں سکتے۔ تو جب اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ یہ علی ہیں، یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے خدا تک پہنچایا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
میں نے کہا نا کہ خدا کے بارے میں عجیب و غریب نظریات لوگوں کے پیدا ہوئے. ایک شخص آیا اور میرے مولا سے پوچھنے لگا کہ اللہ اکبر ہم اذان میں کہتے ہیں, اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ عامہ کی اس بارے میں کیا رہا, یعنی عام جو عوام ہیں, عام جو لوگ ہیں, یہ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نے کہا کس سے بڑا ہے؟ تو کہا کہ اللہ یہ سارے انسانوں سے, یہ ساری کائنات سے, یہ ساری مخلوقات سے ان سب سے بڑا ہے. ہم نے کہا مطلب گویا اپنی زبان میں کہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کیا جواب ہے؟ امام نے فرمایا کہ گویا تم نے اللہ کو باقی مخلوقات کی قطار میں لا کر کھڑا کر دیا, اور اللہ کو تم نے باقی مخلوقات سے قابل مقایسہ سمجھا کہ جیسے باقی مخلوقات ہیں ویسے ہی اللہ ہے, اور باقی مخلوقات کے کمپیریزن میں, باقی مخلوقات کے مقایسے میں, باقی مخلوقات کے مقابلے میں اللہ بڑا ہے. یہ اس کی ذات کے, اس کی شان کے خلاف ہے کہ تم پہلے اسے باقی مخلوقات کے دائرے میں لا کر کھڑا کرو, پھر اس سے کہو کہ اچھا اب ان سب سے بڑا اللہ ہے. اس نے کہا میرے مولا پھر آپ بیان فرمائیے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے, اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ اکبر ان یوسف, کہ اللہ اس بات سے بڑا ہے کہ اس کی بڑائی بیان ہو سکے. اللہ اس بات سے بڑا ہے کہ اس کی بڑائی بیان ہو سکے. یہ اہل بیت کی توحید ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اور بس ایک اور مختلف بات عرض کروں, بات مشکل کشائی پر چل رہی ہے کہ اہل بیت نے کیسے دین کی مشکل کشائی کی ہے. اور یہ مشکل کشائی صرف دین کی نہیں ہے, مشکل کشائی آج بھی جاری ہے. علی, چاہے علی ابن ابی طالب ہوں یا چاہے کوئی گود کا علی ہو, یہ سب مشکل کشا ہیں. ایک عمل عرض کرتا ہوں جسے میں نے خود بارہا آزمایا. اہل بیت کی 5 شخصیات ہیں جو مشکل کشا ہیں. اہل بیت کی 5 شخصیات ہیں جنہیں باب الحوائج کہا گیا ہے. پہلی شخصیت جسے باب الحوائج کہا گیا وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہے. دوسری شخصیت جو باب الحوائج کہلاتی ہیں معصومین میں, وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تیسری شخصیت جو باب الحوائج کہلاتی ہیں حضرت ابو الفضل العباس ہے. باقی جو 2 شخصیات ہیں وہ اتنی معروف نہیں ہے لیکن باب الحوائج ہیں. چوتھی شخصیت جو باب الحوائج ہیں وہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں. اور عراق کے لوگوں کا یہ معمول ہے, یہ دستور ہے کہ بطور خاص اگر کوئی شخص اولاد کی خواہش رکھتا ہو تو جناب مسلم کا وسیلہ بہت کارگر ہے. اس لیے کہ جناب مسلم وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد کربلا میں قربان کی ہے. تو اب اگر اللہ مسلم کا واسطہ دے کر خدا سے اولاد مانگے تو خدا خالی نہیں پلٹاتا. اور 5ویں شخصیت جو باب الحوائج کہلاتی ہے وہ جناب علی اصغر کی ذات ہے. ایک عمل جو میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ, آج جا کر تجربہ کر کے دیکھیے گا. میں نے خود اپنی زندگی میں بارہا اس عمل کو انجام دیا ہے اور ممبر پہ موجود ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو. چند مرتبہ وضو کیجئے, چند مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کیجئے, اور 2 رکعت نماز پڑھیے, اور 500 مرتبہ درود حضرت علی اصغر کی ذات کو ہدیہ کیجئے, اور پھر خدا سے طلب کیجئے کہ خدا اس معصوم کے واسطے آپ کی حاجت کو پورا فرمائے. یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ماں کا ذکر آپ سنتے ہیں. اس کی ماں ام رباب. ام رباب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا امراء القیس کی بیٹی تھی. امراء القیس اپنے وقت کا سردار تھا, اور عرب میں ایک معمول تھا کہ جو سردار ہوا کرتے تھے, جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے, یہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اپنے زمانے کے سارے فن سکھاتے تھے, بالخصوص جنگی فنون, بالخصوص تلوار بازی کا فن, بالخصوص تیر اندازی کا فن. یہاں تک سنا آپ نے؟ بتانا صرف یہ ہے کہ ام رباب یہ جانتی تھی تیر کیسے چلایا جاتا ہے,
اور ام رباب یہ بھی جانتی تھی کہ 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے 7 استغاثے ہیں جو بلند کیے ہیں کربلا میں، کئی مرتبہ پکارا ہے، اور اب جو آخری استغاثہ بلند ہوا یہ وہ کیفیت تھی کہ اب نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ اونو محمد ہے، اور اب جو استغاثہ بلند ہوا، هل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے۔ یہ استغاثہ بلند کر رہے تھے کہ خیمہ گاہ سے ایک شور بلند ہوا، حسین خیمہ گاہ کی طرف واپس پلٹے، کہا کہ زینب کیا ہوا؟ زینب نے کہا بھیا تم نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ماں سے کہا کہ بچہ میری گود میں دے دو، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ حسین بچے کو لے کر چلے، پیچھے سکینہ نے پوچھا کہ اماں بابا علی اصغر کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ کو کہا کہ بابا پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ سکینہ کو ایک آس بندی ہوگی کہ شاید علی اصغر پانی پی لے، اس کے بعد بابا مجھے بھی پانی پلا لائیں گے۔ حسین علی اصغر کو لے کے جب چلے تو جیسے ہی چلے، کربلا میں دھوپ بہت تیز تھی، حسین نے ابا کا دامن علی اصغر پہ رکھا کہ بچے پہ دھوپ نہ لگے۔ فوج اشقیہ سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، قرآن تو نہیں تھا، قرآن ناطق کا ایک پارا تھا جو حسین کی گود میں تھا، رباب کا ایک پھول تھا جو کملا چکا تھا۔ حسین نے بچے کو بلند کیا، کہا کہ تمہاری نظر میں مجرم میں ہوں، یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، ارے اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ پھر کہنے لگے اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا۔ حسین نے بچے کو کربلا کی زمین پہ رکھا، کہا کہ تم میں سے کوئی آئے اور بچے کو پانی پلا دے۔ حسین نے بچے کو دوبارہ گود میں بلند کیا، کہا کہ اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، ارے اپنی پیاس کا اظہار کرو۔ اصغر نے فوج اشقیہ کی طرف دیکھا، خشک زبان ہونٹوں پہ پھرائی، لشکر شام منہ چھپا کے رونے لگا۔ عمر ابن سعد حرملہ سے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کہا باپ کا نشانہ لوں یا بچے کا؟ عمر ابن سعد نے کہا تجھے بچے کے گلے کی سفیدی دکھائی نہیں دیتی؟ اور اب جو عمر سعد نے چلے میں تیر کھینچا، تیر فضا میں بلند ہوا، علی اصغر کے بارے میں جملہ لکھا ذبح من الحزن الى الحزن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا، کچھ دیر تڑپنے کے بعد بچے نے منہ کھولا، پھر بند کیا، اور جیسے مچھلی تڑپتی ہے بچے کا لہو نکلا۔ حسین نے چاہا کہ بچے کے لہو کو آسمان کی طرف بھیجے، آسمان سے آواز آئی، اگر یہ لہو آسمان پہ آیا کبھی بارش نہیں گرے گی۔ حسین نے چاہا کہ بچے کے لہو کو زمین پہ رکھے، زمین نے کہا بچے کا لہو زمین پہ آیا کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے لہو کو اپنے چہرے پہ ملا، کہا میں اسی حالت میں نانا کے پاس جاؤں گا۔ اب حسین خیمے کی طرف پلٹے، آخری جملہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب خیمے میں پہنچے ماں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں، کہا آپ میرے والی ہیں، کہا ام رباب صبر کرو گی؟ کہا ہاں مولا۔ حسین نے کرتے کا دامن ہٹایا، بچے کو آگے کیا، ماں نے فقط ایک جملہ کہا مسلو کا یونر علی اصغر، ارے تیری عمر کے تو جانور پہ بھی تیر نہیں چلایا جاتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار روز محشر سید و شہداء کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔
پروردگار حضرت علی اصغر کا واسطہ حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، دین و دنیا کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار حاضرین ان کے اہل خانہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو سید سجاد کے واسطے بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی مشکلات کو دور فرما، جتنے لوگ مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔